سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آج کل جی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور کچھ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں، اور بنیاد یہ بتائی جاتی ہے کہ جو احمدی ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ لوگ جو احمدی ہیں یا ہو رہے ہیں، انہیں زبردستی سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سسٹم میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا، یہ جو میں نے دیکھا، جو میری نظر سے گزرا، زبردستی ان سے چندہ وصول کیا جاتا ہے اور زبردستی ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا جو فرقہ ہے وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ اس طرح کی کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ آج یہ بتایا جائے کہ انسانی حقوق کا جو یہ ٹھیکیدار بن کے سامنے آیا ہوا ہے بندہ، یا جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جتنی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جس طرح پاکستان میں ظلم و ستم ہوتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ جہاں پہ امن سکون کی زندگی گزر رہی ہو، وہاں ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ پاکستان کی سڑکوں پہ چلے جائیں، کسی شہر میں بھی چلے جائیں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں۔ کل ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس کو دل چاہتا ہے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کمرے میں 2 بندے لٹا کے ان کو ڈنڈوں سے مار رہے تھے اور 20 بندے پاس بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کبھی پولیس اسٹیشن سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبر آپ کو ملتی ہے، وہاں پہ تشدد کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر۔ اور جو پولیس ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی چھوٹا ہے، سب کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر تشدد کے ذریعے جو ان کا حشر کیا جاتا ہے۔ آئے دن آپ اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں جب کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی، تو یہاں ان کو کوئی انسانی حقوق کا کسی قسم کا بھی نظر نہیں آتا۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات آئے دن ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، علماء اس میں ملوث ہوتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں کی یہ وکالت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اور کوئی بھی ایسا پروپیگنڈا کرنے میں یہ کمی پیشی نہیں چھوڑتے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جو لوگ احمدی نہیں ہوتے وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، تو پھر وہاں پہ کئی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی احمدی ہونا چاہتے ہیں۔ جہاں تک یہ صاحب آگے وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل بنایا ہوا ہے صرف اسی کے لیے، کوئی اسلام کی خدمت، دور دور تک اسلام کی خدمت کا کوئی وہاں پہ آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا۔ اب جی زبردستی چندہ لیا جاتا ہے، یہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ ہم تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ اب زبردستی چندے کے یہ حالات ہے کہ اگر کسی سے چندہ نہ لیا جائے تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کوئی احمدی ہو نا، اسے کہا جائے کہ آپ سے چندہ نہیں لیا جائے گا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ چندہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سکون میں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یہ صاحب آ کے جھوٹ بولتے ہیں اس میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ تو لوگ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مالی قربانی میں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں یہاں بھی دوسرے لوگ بھی چندہ لیتے ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، گلے پڑے ہوتے ہیں اس میں جی مسجد میں اتنے سیمنٹ کی ضرورت ہے، اتنے مزدوروں کی ضرورت ہے، پنکھے چاہیے، آپ دیتے جائیں، نہ وہاں پہ پنکھے آئیں گے نہ وہاں پہ سیمنٹ آئے گا۔ یہ ایک انہوں نے روزگار بنایا ہوا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ کدھر جا رہا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا بے نظیر انکم سپورٹ کدھر جا رہی ہے۔ یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے افریقہ میں سکول بن رہے ہیں، جو احمدی آپ کو پتا ہے، کنویں لگ رہے ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہیں۔ پاکستان کے آپ کے سندھ میں کنویں احمدیوں نے لگوائے، پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں
جن کی مدد کی جاتی ہے پوری دنیا میں جہاں بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، اور جو بھی اس چیز کا مستحق ہوتا ہے، اس کا کوئی روزگار نہیں، کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے لیے اچھی کوئی نہ کوئی ایسے بندوبست کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس ماحول کے میں سسٹم میں چل سکے۔ یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں، ہیومینٹی فیسٹ ہے فرض کریں، وہ جا کے دوسرے ممالک میں جہاں بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، باقاعدہ طور پر ٹیم ورک کے ذریعے اپنی ٹکٹیں لے کے لوگ مجھے یہاں ملے کہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ ٹکٹ کا خرچہ کس نے دیا؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ٹکٹ لے کے، اور پھر وقت کی قربانی کرتے، اور وہاں جا کے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 2 ہفتے، ایک ہفتہ وقت کی قربانی کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے ترکی میں زلزلہ ہو، چاہے یوکرائن جنگ ہو، یا جو بھی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ایک ٹیم ورک بنا ہوا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اور یہ کہہ رہی جی انسانیت حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان عقل کے جو آپ یہ کہہ سکتے اندھے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے میں کبھی کبھی پروگرام کر دیتا ہوں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں میں کسی کی وکالت نہیں کرتا، مگر جو سچ اور حقیقت ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ آج فرض کریں یہ پوری دنیا میں احمدی ترقی کر رہی ہے، مساجد بن رہی ہیں، جرمنی آپ دیکھ لیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پتہ نہیں 80-90 مساجد یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ، ہر جگہ پہ مشن ہاؤس قائم ہے، اور وہ رات دن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طرح سسٹم جو ایک چلتا ہے، لوگ اپنا وقت دیتے ہیں، کوئی جلسہ ان کا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اسے بھی اگر واش روم کی صفائی پہ لگا دیا تو وہ خاموشی سے اپنا کام، جو ڈیوٹی لگ گئی بات ٹھیک ہے، چائے پلانے پہ لگ گئی وہ بھی ٹھیک ہے، صفائی کرنے پہ لگ گئی وہ بھی ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی لگ گئی، کسی نے آگے سے سوال نہیں کرنا۔ تو ان کے نزدیک کوئی بھی اچھا کام جو ہوگا وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور رات دن بیچارے لگے ہوئے، کوئی ایک آدھا کمزور بندہ پکڑ کے کبھی ٹی وی پہ لے آتے ہیں، وہ جی یہ مسلمان ہو گیا، پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا، وہ مسلمان کو پہلے کلمہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو پہلے اسلام کا پتہ ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو کوئی جھوٹا کیس ڈال کے جیل میں ڈال دیں گے، 295 298 سی ڈال دیں گے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ انسانی حقوق کی جو خود خلاف ورزی کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جو پراپوگنڈا وہاں پہ آ کے کرتے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ صبح سے شام تک جو بھی ان کا پروگرام ہوگا وہ جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، اس کے علاوہ کوئی چیز، کبھی کوئی ان کا بیان آتا ہے اور اس کو گما پھرا کے وہیں بھی آ جاتے کہ کسی طرح ہمارے چرچے ہوں، لوگ ہمیں سنیں، لوگ ہمارے پروگراموں کو لائک کریں، مگر اس کے باوجود بھی ناکامی ہو رہی۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، کہاں انسانی کو خلاف ورزی ہوتی ہے وہ آپ سب کی نظر سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ کبھی کو خاتون آ کے بتا رہی ہے میرے اوپر پولیس والوں نے تشدد کیا، کبھی کو خاتون آ کے بتا رہی ہے، یہ جیلوں میں آپ دیکھ رہے، کل ہی میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے، جتنی بھی خواتین ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ وہ نشہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جیلوں میں نشہ سپلائی ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے جیل کا ماحول بھی اسی طرح کیا ہو جیسے ایسے لوگوں نے باہر کا ماحول کیا۔ جیلوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پناہ لینے کے لیے جو وہاں پہ ایسے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ خواتین پناہ لیتی ہیں، وہاں سے عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے بٹیرے وہاں جیلوں سے عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ احمدیوں کے متعلق دیکھ لیں، پاکستان اور دنیا بھر میں یورپ جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں جب یہاں پہ ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جہاں پہ جرمن بھی آتے ہیں، اور وہ آ کے، یا انگلینڈ کے لوگ ہیں، یا جو ہاں کے ملک میں بھی وہ لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔
نئے سال پہ سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، ان کے نزدیک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو. لیکن میں صرف آخر پہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی تھوڑی سی شرم ہو تو کبھی کوشش کرے. ویسے بڑا مشکل ہے آپ کے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے جب سچ زندگی میں نہ بولا ہو نہ سنا ہو تو کافی پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو کبھی آ کے یہاں پہ تھوڑا سا سچ بولنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ سکون ہے اور کہاں پہ مصیبت پڑی. لوگ کس جہنم سے گزر رہے ہیں. جس طرح آپ مذہب کا تعارف کرواتے ہیں، جس طرح آپ نے ہر چیز مولوی کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، ہر چیز. اچھا یہ کہتے ہیں جی انہوں نے قابو کیا ہے. قابو تو آپ نے کیا ہوا. لوگ مولوی کے بغیر تو آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کے جنازے کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے، آپ کے نکاح کے لیے. یہاں تو احمدیوں میں تو سارے ہی کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی، ان سب کے لیے کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں. تجارت کا آپ کا مسئلہ ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. سمن بکمن عمیٌ، وہ میرا خیال کافی سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہے. لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. چینل کو سبسکرائب کرے.